انسان اپنے مقدر سے نہیں لڑ سکتا۔ یہ بات صحیح طور پر میری سمجھ میں اس دن آئی جب میرے نابینا شوہر نے اپنی چھری سے مجھے دھنک ڈالنا چاہا۔ دھنکنے سے میں اس لیے بچ گئی کہ چھری کی 3 ضربوں کے بعد ہی میں بستر سے اٹھ کر چھری کی دسترس سے نکل گئی تھی۔ اس کے بعد چھری ادھر ادھر گھومتی تھی لیکن میں اس کی زد میں نہیں آئی۔ چھری 2 ہی مرتبہ میرے جسم پر پڑی تھی اور میں اسی سے بلبلا گئی اور میری آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ اس طرح پٹتے رہنا میرا مقدر بن چکا تھا اور وہ مقدر میں نے خود بنایا تھا۔ میں نے خود ہی ایک غلط فیصلہ کیا تھا۔ میرے والد جنہیں حافظ جی کہا جاتا تھا ایک بہت اچھے پتنگ ساز تھے۔ گھر میں ہی پتنگیں بنایا کرتے تھے۔ ان کی اسکول کی تعلیم واجبی سی تھی۔ انہوں نے بس 6ٹھی جماعت تک پڑھا تھا۔ میری والدہ جب گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی تو پتنگیں بنانے میں ان کی مدد کرتی۔ مجھے ابا نے کبھی اس کام میں دلچسپی نہیں لینے دی۔ ان کی خواہش تھی کہ میں اپنی توجہ صرف تعلیم پر مرکوز رکھوں، لیکن میری ماں مجھ سے تھوڑا بہت گھریلو کام کروا لیا کرتی تھی جو میں بس مارے باندھے کیا کرتی۔ میرا دل بس یہی چاہتا کہ پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد گانے سنا کروں۔ مجھے موسیقی بہت اچھی لگتی تھی۔ کبھی کبھی خود بھی گنگنانے کی کوشش کرتی اور پھر خود ہی اپنی بھدی آواز میں ہنس کر گنگنانا بند کر دیتی۔ وہ غریبوں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی جس میں چھوٹے بڑے اور بہت معمولی قسم کے مکانات بنے ہوئے تھے۔ ہمارا مکان وہاں کے چند بڑے مکانوں میں سے ایک تھا۔ اس میں 3 کمرے تھے۔ ایک کمرہ ابا کی صرف پتنگ سازی کے لیے تھا۔ وہاں پتنگوں کے مختلف رنگوں کے کاغذ، کانپ، ٹھڈے، لئی کی ایک بڑی اور چھوٹی پتیلی، لئی پکانے کی انگیٹھی، ٹکڑوں کے تختے، لکڑی کے تختے اور نہ جانے کیا کیا، بس پتنگ سازی کا سارا سامان۔ جب میں چھوٹی تھی تب تو ابا اماں کے کمرے میں ہی ان کے ساتھ سویا کرتی تھی، لیکن جب بڑی ہو گئی تو ایسا ہوتا رہا۔ ابا چاہتے تھے کہ میں تیسرے کمرے میں اپنا بستر لگاؤں، لیکن میں اس کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ کمرے میں اکیلے سوتے ہوئے مجھے ڈر لگتا تھا۔ میں بڑی ہونے کے بعد بھی ابا اماں کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی رہی۔ تیسرے کمرے میں بس سامان رکھا رہتا تھا۔ اس بستی میں رہنے والے بعض لوگوں نے اپنے حالات اچھے ہو جانے کے بعد کہیں اور گھر بنا لیے تھے اور اس بستی کے اپنے مکان کرائے پہ اٹھا دیے۔ سلیم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک ایسے ہی مکان میں رہتا تھا۔ وہ بستی کے لوگوں میں بہت مقبول تھا اور اس کی مقبولیت کی وجہ اس کی آواز تھی۔ وہ بہت اچھا گایا کرتا تھا۔ اکثر نوجوان شام کے بعد اسے گھیر کر پانی کی اس ٹنکی پر لے جایا کرتے تھے جہاں سے مشقیں بھر کر لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچایا کرتے تھے۔ جن لوگوں میں سکوں کو پیسہ دینے کی استطاعت نہیں تھی وہ بھی اس ٹنکی کے نلوں سے خود پانی بھر کے لے جایا کرتے تھے۔ سیمنٹ کی بنی ہوئی وہ ٹنکی صرف 4 فٹ اونچی تھی، مگر اس کی لمبائی چوڑائی اتنی تھی کہ اس پر 40-50 افراد آرام سے بیٹھ سکتے تھے اور بیٹھتے بھی تھے۔ شام کے بعد 2-2 4-4 کی ٹولیاں بنا کر ٹنکی پر ادھر ادھر بیٹھی نظر آیا کرتی تھی۔ لیکن جس شام لڑکے سلیم کے ساتھ وہاں محفل جماتے تھے تو ٹنکی پر اچھا خاصا مجمع لگ جاتا۔ 2 لڑکے مٹکی بجاتے اور سلیم فلمی گانے اور غزلیں گایا کرتا۔ کبھی کبھی وہ محفل خاصی رات گئے تک جاری رہتی۔ وہ 2-1 لڑکیوں کے پاس ٹیپ ریکارڈر تھے، اس لیے محفل کی ریکارڈنگ بھی ہو جاتی۔ ویسے تو سلیم کا گھر ہمارے گھر کے بالکل سامنے تھا، لیکن اس کی آواز میں نے پہلی مرتبہ اس وقت سنی تھی جب میں ایک رات 9 بجے کے قریب اپنی دوست افروز سے ملنے گئی۔ ہم دونوں کا اسکول ایک ہی تھا اور دونوں ہی 9ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ افروز کا گھر ٹنکی کے بالکل قریب تھا۔ وہاں سلیم کی پائیدار لیکن سریلی آواز صاف سنائی دی۔ وہ میں نے سنی تو مجھے بہت اچھی لگی۔ ویسے بھی مجھے گانے سننے کا بہت شوق تھا۔ میرے پاس 10-12 کیسٹیں تھیں جو میں سنا کرتی۔ مہینے میں 1-8 نیا کیسٹ بھی خرید کر لایا کر، لیکن اس طرح کا گانا میرے لیے ایک نئی چیز جو مائکرو فون اور اسپیکر کے بغیر گایا جاتا، اور پھر سلیم کی آواز بھی اچھی تھی۔ سلیم کی زندگی کا المیہ یہ تھا کہ بچپن میں اسے چیچک نکلی تھی جس میں اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ اس کے والد رمضان میاں نے مقدور پر اس کا علاج کرایا تھا، لیکن اس کی بینائی واپس نہیں آ سکی۔ رمضان میاں کسی پرائیویٹ ادارے میں دفتری کی حیثیت سے ملازم تھے، لہذا ظاہر ہے کہ وہ زیادہ پڑے ہوئے نہیں ہوں گے، مگر ان کا تعلق کسی شریف اور اچھے گھرانے سے تھا۔ بستی میں سب سے زیادہ عزت جن 2 افراد کی تھی وہ رمضان میاں اور میرے والد۔ مجھے نہیں معلوم کہ سلیم کی حالت کے باعث رمضان میاں کے دل پر کیا گزری، لیکن سلیم کی ماں بہت دکھی رہتی۔ میں انہیں ختیجہ خالہ کہا کرتی۔ وہ جب بھی وہ ہمارے گھر آتی یا جب میں اپنی ماں کے ساتھ ان کے گھر جاتی تو ان کی باتیں
ظاہر کر دیتی تھی کہ وہ اپنے 20 والا بیٹے کے لیے ان کے دل میں کتنا درد ہے۔ خود سلیم بھی بہت دکھی رہتا، اس کی دنیا بہت محدود، وہ اپنے گھر میں پڑا رہتا تھا، یا جب بستی کے لڑکے اسے گھیر لے جاتے تو وہاں پانی کی ٹنکی پر بیٹھ کر گانا گاتا نظر آتا۔ ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ وہ محفل جمع کر، اور میرا جی چاہتا کہ جب بھی ایسا ہو میں افروز کے گھر چلی جایا کروں، لیکن ابا سے مجھے ہفتے میں صرف ایک بار جانے کی اجازت ملی، اور وہ بھی بس 1.5-2 گھنٹے کے لیے۔ میں 9 بجے کے قریب افروز کے گھر چلی جاتی اور 10:30-11 بجے کے قریب ابا مجھے لینے پہنچ جاتے۔ ایک روز اسکول میں افروز نے مجھے بتایا، لگتا ہے سلیم کے لیے اچھے دن آنے والے ہیں۔ میرا افروز نے وضاحت، شہر میں کئی ایسے گروپ تھے اور اب بھی ہیں جنہیں تقریبات میں معاوضے پر گانے کے لیے بلایا جانا۔ ایسے ہی ایک گروپ کا کوئی لڑکا اتفاق سے وہاں آیا تھا اور اس نے سلیم کا گانا سن لیا، اس نے سلیم کو پیشکش کی تھی کہ وہ ان کے گروپ میں شامل ہو جائے۔ اس طرح سلیم کو مہینے میں تھوڑی بہت آمدنی ہو جاتی۔ رمضان میاں نے بیٹے کو اس کی اجازت دے دی۔ افروز نے مجھ سے کہا، جس طرح کسی گروپ کے کسی لڑکے نے اس کا گانا سن لیا، اسی طرح فنکشنوں میں اگر کسی فلمی آدمی کو سلیم کا گانا پسند آ گیا تو وہ پلے بیک سنگر بن جائے گا۔ ہاں، ہو تو سکتا ہے، میں نے کہا۔ کسی کے دن پھرتے دیر نہیں لگتی، اللہ جب چاہے کسی کے لیے قسمت کے دروازے کھول دے۔ پرسوں ہفتہ ہے نا؟ ہاں، بھائی جان بتا رہے تھے کہ ہفتے ہی کو اسے اپنے پہلے پروگرام میں جانا ہے۔ کچھ پتا ہے کہاں ہوگا؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ میری خواہش تھی کہ سلیم کو میوزک کے ساتھ مائک پر گاتے سنوں، لانڈی میں کہیں، فروز نے بتایا۔ میرا دل بجھ کر رہ گیا، پاس سے اتنی دور جانے کی اجازت تو مل ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد میں بس اتنا ہی سنتی رہی کہ اس گروپ کے ہفتے کے میں آیا یا کبھی کبھی 2 فنکشن مل جایا کرتا۔ سلیم کو فنکشن کے بعد ہی اپنا حصہ مل جایا کرتا۔ سلیم وہ پیسے لا کر ماں کے قدموں میں رکھ دیتا۔ اب ہمارے گھر کے حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے ایک دن ختیجہ خالہ کو اپنی ماں سے کہتے سنا، جتنی تنخواہ سلیم کے ابا کی ہے اس کی آدھی رقم اس مہینے سلیم بھی گھر لایا۔ ختیجہ خالہ میں بول پڑی، افروز کو اس کے بھائی جان بتا رہے تھے کہ کوئی چھوٹا سا گروپ ہے جو شہر میں زیادہ مقبول نہیں، اگر کوئی بڑا گروپ مل جائے تو زیادہ آمدنی ہو سکتی۔ اللہ تیری زبان مبارک کرے رضیہ، ختیجہ خالہ نے ہنس کر کہا۔ لیکن جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی اس وقت ختیجہ خالہ کے گھر پر ایک منحوس سایہ پڑ چکا تھا۔ رمضان میاں بس میں اپنے دفتر سے گھر آ رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے گھر کے قریب کے بس اسٹاپ پر اترنا چاہا تو بس اچانک چل پڑی۔ رمضان میاں گرے تھے تو اس کا سر کسی کھمبے کے سیمنٹ والے نچلے حصے کے کنارے سے ٹکرا کر اس طرح پھٹا تھا کہ بھیجا باہر آ گیا۔ ان کی موت اسی وقت واقع ہو گئی۔ اس حادثے نے ختیجہ خالہ کے گھر میں ہی نہیں سارے محلے میں کوہرام برپا کر دیا۔ رمضان میاں کو سبھی پسند کرتے تھے۔ بستی کا کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو ان کے جنازے میں شریک نہ ہوا ہو۔ رمضان میاں کی تنخواہ بھی اتنی کم تھی کہ وہ کچھ زیادہ پس انداز نہیں کر سکتے تھے۔ جو کچھ تھا وہ چند مہینوں میں ختم ہو گیا۔ ابتدائی 2 مہینے تو اس طرح گزرے تھے کہ سلیم کسی فنکشن میں بھی نہیں گیا۔ گھر کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ مکان کا کرایہ دینا بھی مشکل ہو گیا۔ 3 مہینے کرایہ نہیں دیا جا سکا تو مالک مکان نے وصولیابی کے لیے گنڈے قسم کے آدمی بھیجنا شروع کر دیے۔ تم میرے گھر میں آ جاؤ ختیجہ بہن، ابا نے ایک دن سلیم کی والدہ سے کہا۔ میرے گھر کا ایک کمرہ ویسے بھی خالی ہے۔ حالانکہ وہ کمرہ خالی نہیں تھا، کچھ نہ کچھ سامان اس میں رکھا تھا۔ اس پیشکش پر ختیجہ خالہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیچارگی اور لاچاری کا احساس انسان کو رلاتا ہے۔ حافظ جی بھیا، وہ روتی ہوئی بولی، اس طرح کب تک میں تمہارے گھر رہوں گی؟ ہمیشہ رہنا، ابا نے بڑے خلوص سے کہا۔ میرے مرنے کے بعد بھی یہ گھر تمہارا ہوگا۔ ہمیشہ تمہیں اپنا بہن کہتا رہا ہوں، اس کی لاج بھی رکھوں گا۔ اور میری والدہ سے مخاطب ہوئے، کیوں رضیہ کی ماں؟
برے لفظ تو منہ سے نہ نکالے۔ کبا اماں نے کہا، خدا میرا سہاگ ہمیشہ سلامت رکھے۔ میری خوش قسمتی تو یہ ہے کہ میری مٹی آپ کے ہاتھوں سے ہو۔ ہاں ختیجہ، یہ یہاں شوق سے رہے۔ آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ سارے محلے کی زبان پر یہ بات رہتی ہے کہ میں اور ختیجہ دونوں بہنیں لگتی ہیں۔ ہمارا گھر کچھ بڑا تو نہیں، لیکن دل میں جگہ ہو تو گزارا ہو ہی جاتا ہے۔ ختیجہ خالہ کی اتنی مجبوری تھی کہ انہیں ابا کی پیشکش قبول کرنا پڑی۔ وہ اور ان کا نابینا بیٹا ان گنڈے قسم کے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے جنہیں کرائے کی وصولیابی کے لیے بھیجا جاتا۔ ویسے تو بستی کے کچھ نوجوان اور پرجوش لڑکوں نے ان سے بھیڑ جانے کی کوشش کی تھی، لیکن بزرگوں نے انہیں روک لیا۔ لڑائی جھگڑا ہوتا تو نوبت تھانے کچہری تک جاتی، جو اس بستی کے غریب لوگوں کے لیے اچھا خاصا عذاب ہوتا۔ ہمارے گھر کے تیسرے کمرے میں جو سامان رکھا ہوا تھا وہ بہت زیادہ نہیں تھا، وہ کسی نہ کسی طرح باقی 2 کمروں میں رکھ دیا۔ ابا کو پتنگ سازی کا سامان کچھ سمیٹ کر رکھنا پڑا، لیکن کسی نہ کسی طرح سب کچھ ہو گیا۔ ختیجہ خالہ نے بھی اپنا سامان بیچ دیا، کیونکہ وہ سب کچھ ایک کمرے میں نہیں آ سکتا تھا۔ باورچی خانہ وغیرہ مشترک طور پر استعمال کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اگر سلیم نابینا نہ ہوتا تب ابا یہ قدم نہ اٹھا پاتے، کیونکہ گھر میں ان کی جوان بیٹی بھی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان دونوں مختصر خاندانوں کی قربت بہت کچھ بڑھی۔ سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ ایسا ماحول بن گیا جیسے ہم ایک خاندان کے فرد ہوں۔ سلیم کی آمدنی میں کچھ اضافہ ہو گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے گروپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تھا اور زیادہ پروگرام ملنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ میں اور سلیم بھی ایک دوسرے سے کچھ بے تکلف ہو گئے۔ میں اسے سلیم ہی کہہ کر مخاطب کرتی تھی، کیونکہ وہ ہمارا ہم عمر تھا۔ میں میٹرک تک ذرا دیر سے پہنچی تھی، کیونکہ ابا کی کم آمدنی کی وجہ سے کچھ عرصے میرا تعلیمی سلسلہ رکا ہوا تھا۔ ایک رات جب ہم سب کھانا کھا چکے تھے، سلیم میرے والد سے مخاطب ہوا، حافظ چچا، آپ رضیہ سے میری سفارش کرتے۔ میں کچھ پڑھ تو نہیں سکتا، لیکن سن کر تو کچھ جان سکتا ہوں۔ یہ جو کچھ پڑھتی ہے وہ مجھے صرف سنا دیا کرے، کچھ نہ کچھ تو یاد رہ جائے گا مجھے۔ بات تو اچھی سوچی تم نے سلیم میاں، ابا نے ہنس کر کہا، لیکن پھر یہ رضیہ بھی تم سے گانا سننے کی فرمائش کرنے لگے گی۔ تمہارا گانے سے بہت پسند ہے۔ ہاں، انہیں موسیقی کا بہت شوق ہے، سلیم نے کہا۔ یہ ٹیپ ریکارڈر بجاتی رہتی ہے۔ ارے یہ تو تمہارا گانا سننے کے لیے اب بھی اپنی سہیلی افروز کے گھر جایا کرتی ہے۔ اس کا گھر پانی کی ٹنکی کے قریب ہے۔ پانی کی ٹنکی پر سلیم کے گانے کی محفلوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ مختصر یہ کہ میں جو میٹرک میں طالبہ تھی، سلیم کی استاد بن گئی۔ اس طرح ہم دونوں کی قربت اور بڑھی، لیکن ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ ہم دونوں اکیلے ہوں۔ کبھی اماں، کبھی ختیجہ خالہ اور کبھی وہ دونوں ماں ہی ہمارے قریب ہوتے۔ ابا کا زیادہ وقت پتنگ سازی کے کمرے میں گزرتا۔ میں حجاب کی وجہ سے کبھی سلیم سے گانا سنانے کی فرمائش نہیں کر سکی، لیکن اس سے ان کی محفلوں کے کیسٹ مانگ لیا کرتی، جو اس کی پیشہ ورانہ محفلوں میں ریکارڈ کیے جاتے تھے۔ وہ میں اپنے کمرے میں سنا کرتی۔ موسیقی کے ساتھ سلیم کا گانا مجھے اور زیادہ اچھا لگتا تھا۔ ایک شام کو جب اماں اور ختیجہ خالہ باورچی خانے میں تھی اور میں سلیم کو ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں 2 باتیں بتا رہی تھی جو میں نے پڑھی تھی، تو یکایک مجھے ایک سوال کرنے کا خیال آیا، جو میں اماں یا ختیجہ خالہ کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بات بتاؤ سلیم، اس نے اس سے کہا، اگر مجھے معلوم ہوگی تو ضرور بتاؤں گا۔ کیوں نہیں بتاؤں گا؟ میں نے تمہیں کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، ہنستے ہوئے کیا مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ جب تم ٹنکی پر بیٹھ کر گانا گاتے ہو تو میں کئی مرتبہ جھانک کر تمہیں دیکھ چکی ہوں۔ گانا گاتے ہوئے بھی تم سنجیدہ رہتے ہو۔ میں نے تمہیں خوشی کا کوئی گیت گاتے ہوئے نہیں سنا۔ میری زندگی میں کبھی کوئی خوشی آئی نہیں، سلیم نے سنجیدگی سے کہا، اسی لیے کبھی خوشی کا گیت گانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اس جواب سے میرا دل بہت دکھا۔
میں اس موضوع پر زیادہ بات اس لیے نہیں کر سکی کہ اماں باورچی خانے سے آ گئیں۔ میں نے ہندوستان کی تاریخ پر وہی باتیں شروع کر دی جو اپنے سوال سے پہلے کرتی رہی۔ یکایک میں اماں سے مخاطب ہو گئی۔ ختیجہ خالہ بہت دبلی ہو گئی اماں۔ ہاں رضیہ، اماں نے رنجیدگی سے کہا، میرے منہ میں خاک، اگر خدا نہ کرے تمہارے ابا کو کچھ ہو جائے تو میرا بھی یہی حال ہوگا۔ خالہ، سلیم بول پڑا، کیا اماں بہت دبلی ہو گئی ہیں؟ نہیں، بہت تو نہیں، اماں نے جلدی سے کہا، ہاں کچھ تھوڑا سا اثر پڑا ہے صحت پر۔ ابھی رضیہ تو یہی کہہ رہی تھی کہ وہ بہت دبلی ہو گئی ہے۔ ارے یہ تو بس بک دیتی ہے، اماں نے جواب دیتے ہوئے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں خود پشیمان ہو رہی تھی کہ سلیم کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی۔ سلیم بڑے کرب سے بولا، میں اندھا تو اپنی ماں کی حالت سے بھی باخبر نہیں رہ سکتا۔ اتنے اداس نہ ہو بیٹا، اماں نے اس کا شانہ تھپکا، غم دھیرے دھیرے ہی کم ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ہی ان کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم اس وقت اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں تھے۔ یکایک سلیم اٹھا اور اپنی چھری کے سہارے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جو ابا نے ان ماں بیٹے کو دے دیا تھا۔ اماں نے پھر مجھے گھورا اور بولی، سلیم کے سامنے یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پشیمانی سے نظریں جھکا لی۔ اس دن میں دو باتوں سے افسردہ ہوئی تھی۔ ایک تو میں نے ختیجہ خالہ کی صحت کی خرابی کا ذکر کر کے سلیم کو دکھی کیا تھا، اور سلیم کی یہ بات بھی میرے دماغ میں گونجتی رہی کہ میری زندگی میں کبھی کوئی خوشی آئی ہی نہیں، اسی لیے کبھی خوشی کا گیت گانا کا دل نہیں چاہتا۔ بصارت کھو دینا شاید ہر شخص کے لیے بہت زیادہ اذیت ناک بات نہ ہو، لیکن سلیم پر اس کا بہت شدید اثر ہوا تھا۔ مجھے اس سے ہمدردی تو شروع ہی سے تھی، مگر اس دن سے میرے ہمدردانہ جذبات میں شدت آ گئی۔ میرے دماغ میں بارہا یہ سوال اٹھنے لگا کہ سلیم کی زندگی میں خوشیاں کس طرح لائی جائیں۔ مجھے اس خیال سے اذیت بھی ہوئی کہ سلیم کی زندگی میں خوشیاں لانا میرے اختیار میں نہیں تھا، یہ غالباً کسی کے بھی اختیار میں نہیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انسان کو اپنے لیے خوشیاں خود ڈھونڈنا پڑتی ہے، لیکن سلیم کے دل میں ایسی کوئی امنگ کبھی نہیں رہی۔ اس میں کسی طرح امنگ پیدا کرنا چاہیے، میں نے سوچا، لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ میں ایسا کس طرح کر سکتی ہوں۔ 2-3 روز اسی ادھیر من میں گزر گئے کہ میں سلیم کے دل میں حوصلے سے جینے کی امنگ کیسے پیدا کروں۔ اسی دوران میں ختیجہ خالہ کی طبیعت کچھ گری ایسی رہنے لگی، گویا ان کی صحت کے بارے میں میرا کچھ کہنا ہی گزب ہو گیا۔ تیسرے دن تو بستر سے لگ گئیں۔ بستی میں ایک چھوٹی سی ڈسپنسری تھی، اماں وہاں سے ڈاکٹر کو بلا لائی۔ اس نے ختیجہ خالہ کا معائنہ کیا، کچھ دوائیں دے کر اور ڈھارس بندھا کر چلا گیا کہ وہ ایک دن ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن 2-3 روز میں تو ختیجہ خالہ کی حالت اور خراب ہو گئی۔ ان کے لیے پلنگ سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ ویسے تو میں اور اماں ختیجہ خالہ کا خیال رکھتے ہی تھے، لیکن سلیم تو ان کے پلنگ کی پٹی سے لگ کر رہ گیا۔ ابا نے ختیجہ خالہ کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ایک غریب آدمی کر سکتا، مگر ان کی حالت سنبھل کر نہیں دی۔ شاید ضرورت اس کی تھی کہ انہیں کسی اچھے ہسپتال میں داخل کرایا جائے، لیکن ابا کے مالی حالات اس کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ پاس پڑوس کے سبھی لوگوں کو ختیجہ خالہ سے ہمدردی تھی، لیکن مالی طور پر سبھی بہت خستہ تھے۔ صرف یہی ممکن تھا کہ ختیجہ خالہ کو کسی سرکاری ہسپتال میں داخل کرا دیا جائے، لیکن سلیم نے بڑے کرب سے کہا، ہمارے یہاں کے سرکاری ہسپتالوں سے کوئی بھی ٹھیک ہو کر نہیں آتا حافظ چاچا، اگر میرے سر سے ماں کا سایہ بھی اٹھنا ہے تو پھر اسی چھت کے نیچے ہو جانے دیں۔ یہ بڑے افسوس کی اور بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اپنے ملک کے سرکاری اسپتالوں سے ہمارا اعتبار بالکل اٹھ چکا ہے۔ ان اسپتالوں کے بارے میں آئے دن ایسی ہی خبریں سننے میں آتی ہے کہ وہاں کا رخ کرنے کو خیال سے دل ڈوبنے لگتا ہے۔ اور پھر وہ جو سلیم نے کہا تھا، ہمارے ہی گھر کے چھت کے نیچے سلیم اپنی ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گیا۔ وہ صرف 1.5 مہینے یا بیمار رہ کر دنیا سے چلی گئی۔ یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ انہیں مرض کیا تھا۔ اگر انہیں کسی بہت اچھے ڈاکٹر کو دکھایا جاتا اور ان کے نہ جانے کی کیا ٹیسٹ ہوتے بھی تو شاید ان کا پتہ لگتا، لیکن وہ سب کچھ ہو نہیں سکا۔
محلے میں سب بس یہی کہتے تھے کہ وہ مرحوم شوہر کی محبت میں گل گل کے ختم ہو گئی۔ سلیم کو چپ لگ کر رہ گئی تھی۔ کبھی وہ کچھ بولتا بھی تو لڑکی کے بارے میں اور اس کے خیالات مجھے ڈرا دیتے۔ ایسا لگتا جیسے وہ خودکشی کر لینا چاہتا ہو۔ میوزیکل گروپ کے لڑکے ختیجہ خالہ کی زندگی میں بھی اور دو تین مرتبہ سلیم کو کسی فنکشن میں لے جانے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ نہیں کیا۔ پھر ماں کے انتقال کے بعد تو اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی بجھے ہوئے چراغ سے دھواں اٹھتا رہ گیا ہو۔ میں نے اماں ابا کو کچھ پریشان دیکھا تو موقع پا کر اماں سے کہا، سلیم اب فنکشن میں بھی نہیں جاتا، اس لیے اس کی کوئی آمدنی بھی نہیں ہو رہی۔ لیکن کیا ابا ایک فرد کے صرف کھانے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے؟ اور سلیم کھاتا ہی کتنا ہے؟ اس کی خوراک تو پہلے سے بھی کم ہو گئی ہے۔ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا بیٹی کہ میں اور تمہارے ابا سلیم کے کھانے پینے کے خرچ سے گھبرا گئے؟ اماں بولی، آپ دونوں کچھ پریشان نظر آنے لگے۔ چپ کے کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ سلیم کا نام میرے کانوں میں پڑا تھا۔ سلیم ہی کی باتیں کرتے ہیں آپ؟ نہ، آپ دونوں۔ تم سمجھی نہیں، بات کچھ اور ہے۔ کیا بات ہے؟ اماں کچھ سوچنے لگی، پھر بولی، پہلے کی بات اور تھی۔ سلیم اکیلا نہیں تھا، اس کی ماں بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اب بات بدل گئی ہے۔ کیا بدل گئی ہے؟ جوان لڑکی گھر میں بیٹھی ہو تو کسی جوان لڑکے کو گھر میں رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دنیا میں اچھے برے سبھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے محلے میں بھی ہیں۔ وہ خسر پسر کرنے لگے کہ ہماری طرف انگلیاں اٹھنے لگیں گی، بس یہی پریشانی ہے۔ نہیں، میں چپ رہ گئی۔ بات ایسی تھی کہ میرے لیے کچھ کہنا مشکل تھا۔ اماں پھر بولی، تمہارے ابا نے مسجد کے امام صاحب سے بات کی تھی۔ آج عشاء کی نماز کے بعد مولوی صاحب محلے کے بزرگوں اور کچھ دوسرے لوگوں کو روک کر ان سے اس معاملے میں بات کریں گے۔ میں تو خاموش رہی، لیکن اماں بولتی رہی۔ مولوی صاحب نے خود تو یہ کہا تھا کہ سلیم کو بے گھر کر دینا گناہ ہوگا، وہ نابینا بھی ہے، اسے گھر میں رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ یہ بات محلے کے لوگوں سے بھی کر لینا چاہیے۔ میں پھر چپ رہ گئی۔ اماں کسی کام سے باورچی خانے میں چلی گئی اور بیٹھی سوچتی رہ گئی کہ یہ دنیا کیسی ہے، یہاں کوئی نیکی کرنے کے لیے بھی لوگوں سے پوچھا جائے کہ ہم وہ نیکی کریں یا نہ کریں۔ سلیم اپنے کمرے میں پڑا رہتا تھا، ختیجہ خالہ کی بیماری سے لے کر وفات تک، اور وفات کے بعد سے اب تک اس نے خود کو بالکل محدود کر لیا تھا۔ 24 گھنٹوں میں 2-3 بار ہی اپنے کمرے سے نکل کے صحن میں آتا تھا اور چھری کے سہارے غسل خانے وغیرہ تک جاتا تھا۔ وہ اب اس گھر سے اتنا واقف ہو گیا تھا کہ اسے اپنی چھری کے علاوہ کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔